بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء المحسنين. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. صدق الله مولانا العلي العظيم. کل کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان نصارہ کی تعریف کی تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنے مذہب پر عمل کرتے ہوئے دنیا کی محبت سے دور تھے اور ان میں تکبر نہیں پایا جاتا تھا، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے علم کی بنیاد پر اور ان کی تواضع کی بنیاد پر اور ان کی رحم دلی کی بنیاد پر ان کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے قریب تر کہا۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہر زمانے کے نصارہ کا یہی حال ہو۔ چنانچہ ایسی بھی تاریخ میں مثالیں ملتی ہیں جن میں نصارہ نے مسلمانوں کے ساتھ بدترین معاملہ کیا، لیکن چونکہ آپ کے سامنے کل بھی یہ مضمون آ چکا ہے کہ ان آیات میں جو کل گزشتہ جن کی تلاوت ہوئی اور آج جن کی تلاوت ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان نصارہ کی تعریف کی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں علم کی بنیاد پر، اپنی رحم دلی کی بنیاد پر، اپنی تواضع کی بنیاد پر اوروں کے مقابلے میں ان کے اندر زیادہ پائی جاتی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی ہے۔ اور آج کی ان آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان نصارہ کے حالات کو بیان فرمایا۔ ان آیات کو سمجھنے سے پہلے آپ ذہن میں رکھیں کہ جب مسلمانوں کو مکہ کے اندر ستانا شروع کیا گیا اور کوئی جگہ کوئی مقام ایسا نہ بچا کہ جہاں مسلمانوں کو مکہ مکرمہ میں ستانے کی کوشش نہ کی گئی ہو، تو آپ علیہ الصلاۃ نے حبشہ کی طرف مسلمانوں کی ایک جماعت کو بھیجا کہ آپ جائیں اور وہاں جا کر اسلام کی اور مسلمانوں کے تبلیغ کریں، مسلمانوں کی تعداد کو بڑھائیں اور اللہ کا پیغام وہاں جا کر پہنچائیں۔ دوسری طرف کفار مکہ نے جب یہ دیکھا کہ اللہ کے نبی نے حبشہ کی طرف مسلمانوں کو ہجرت کا حکم دیا ہے، تو وہاں کے بادشاہ شاہ حبشہ کی طرف ان لوگوں نے بھی ایک جماعت کو روانہ کیا اور بادشاہ کے نام بہت سے ہدایہ اور تحائف کو بھیجا۔ بہرحال وہاں مسلمانوں میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچزاد بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ بھی گئے۔ بادشاہ نے مسلمانوں سے ان کا موقف سنا
اور کفار سے بھی ان کا موقف سنا۔ بہرحال تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسی شاندار اسلام کی ترجمانی کی کہ اللہ تعالیٰ نے بادشاہ شاہ نجاشی کے حبشہ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کی عظمت اور اسلام کی حقانیت کو ڈال دیا۔ ادھر جو کفار مکہ کی طرف سے ہدایہ اور تحائف لے کر ان کا گروہ آیا تھا، شاہ حبشہ نے ان کے تمام ہدایہ اور تحائف کو واپس کر دیا اور بالآخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اقرار کیا۔ اسی دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دنوں کے بعد مکہ سے آپ بھی مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آئے، تو نجاشی شاہ حبشہ نے اپنے مذہب کے بڑے بڑے علماء اور مشائخ کا ایک وفد اللہ کے نبی کی خدمت میں بھیجا، جن کی تعداد حدیث کی کتابوں میں 70 آدمیوں پر مشتمل ایک وفد آیا جو راہبانہ لباس پہنے ہوئے تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو سورہ یاسین پڑھ کر سنائی۔ قرآن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے پڑھا جاتا تھا، ایک تو کلام اللہ اور پڑھنے والے رسول اللہ اور پڑھا جانے والا کلام اللہ، تو بالآخر جب اللہ کے نبی کی زبان سے انہوں نے سورہ یاسین کو سنا تو حبشہ کی طرف سے آنے والے بڑے پادریوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اسی کیفیت کو یہاں 7ویں پارے کی پہلی آیت میں بیان فرمایا کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب ان لوگوں نے اس کلام کو سنا جو رسول پر نازل کیا جا رہا تھا، تو تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، اے مخاطب آپ ان کی آنکھوں کو دیکھتے، تفیض من الدمع، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اس بات سے مما عرفوا من الحق، اس بات سے کہ ان لوگوں نے پہچان لیا کہ حق یہی ہے۔ وہ فوراً ان لوگوں نے کہا کہ یہ تو اس کلام کے بہت زیادہ مشابہ ہے جو ہمارے نبی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہوتا تھا، اور یہ رسول وہی رسول ہیں جن کی بشارت ہماری کتاب میں دی گئی ہے۔ فوراً ان تمام 70 آدمیوں نے اسلام کو قبول کیا اور ان کی زبان پر جاری ہوا، جس کا ذکر ہے یہاں آیت میں، ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم سب کے سب مسلمان ہوتے ہیں، فاکتبنا مع الشاہدین، ہم مسلمان ہو گئے، ہم کو بھی ان لوگوں کے ساتھ لکھ لیجئے جو تصدیق کرتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے نصارہ کے اس گروہ کی تعریف کی جو اپنے مذہب پر رہتے ہوئے، جنہوں نے صحیح مذہب پر رہتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت پر عمل کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ان کے لیے بہترین انتظام کرنے والے ہیں۔ بہرحال یہاں رقیق القلب، دل کے اعتبار سے نرم، ان نصارہ کی تعریف کی ہے اللہ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک آپ کی زبان سے کلام اللہ کو سننے والے اور حق کو پہچان کر حق کو قبول کرنے والے، ان صحابہ اکرام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کیونکہ جب وہ نصارہ مسلمان ہو گئے تو اب ان کو نصارہ نہیں کہا جائے گا، اب وہ صحابی رسول بن گئے، تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ ان لوگوں نے اللہ کے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق فرمائی تو اللہ کی طرف سے انعام ملا، فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ کہ ایسے نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کے کلام کے عوض یا ان کی گفتگو کے عوض اللہ تعالیٰ ان کو ثواب عطا فرمائے گا کہ جس ایسے باغات ہوں گے جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، جس میں وہ لوگ ہمیشہ رہیں گے۔ البتہ ان کے مقابلے میں جو لوگ اللہ کا انکار کرنے والے ہوں گے، توحید کو نہ ماننے والے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بھی فرمایا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جن لوگوں نے انکار کیا، ہماری آیتوں کو جھٹلایا، تو وہ لوگ اصحاب الجحیم یعنی دوزخ کے باسی ہوں گے۔ یہ مضمون اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا اور ان نصارہ کی تعریف کی جو اپنے مذہب پر رہتے ہوئے تارک الدنیا تھے اور اپنے مذہب پر عمل کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، یہاں ان کی تعریف کی جا رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ اور جب یہ لوگ یعنی مراد وہی پیچھے سے ربط ہے اس آیت کا کہ نصارہ کے وہ لوگ جو تارک الدنیا تھے اور اپنے مذہب پر عمل کرنے والے تھے، رقیق القلب تھے، جانکار تھے، رحم دل تھے، جب یہ لوگ وہ کلام سنتے ہیں جو رسول پر نازل ہوا ہے تو چونکہ انہوں نے حق کو پہچان لیا ہوتا ہے، اس لیے اے مخاطب تم ان کی آنکھوں کو دیکھو گے کہ وہ آنسوؤں سے بہہ رہی ہوں گی، یہ ان کی رحم دلی اور رقیق القلب ہونے کی علامت ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لے آئے ہیں، لہذا گواہی دینے والوں کے ساتھ ہمارا نام بھی لکھ لیجئے۔ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، اور ہم اللہ پر اور جو حق ہمارے پاس آ گیا ہے آخر ہم اس پر ایمان کیوں نہ لائیں؟ ہماری کتاب میں بھی اس کی تصدیق موجود ہے، رسول کی علامتوں کو ہم نے پہچان لیا، قرآن کلام اللہ ہمارے سامنے موجود ہے، تو ہم ایمان کیوں نہ لائیں؟ یہ ان حبشہ والوں کا جملہ تھا جس کو اللہ نے یہاں نقل فرمایا۔ اور پھر یہ توقع بھی رکھیں کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں میں شمار کرے گا، یعنی اگر ہم ایمان نہ لائیں اور یہ توقع رکھیں کہ ہم نیک بن جائیں گے، یہ محال بات ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ۔ چنانچہ ان کے اس اعتماد والے لہجے اور قول کی وجہ سے اللہ ان کو وہ باغات دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہی نیکی کرنے والوں کا صلہ اور بدلہ ہوا کرتا ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، اور جن لوگوں نے نافرمانی کا طریقہ اختیار کر کے کفر اپنا لیا ہے اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے، وہ دوزخ والے لوگ ہیں۔